ہلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں. ایز یوزول پچھلے 3 سال سے میں آپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں ایک تھینکس فار وینس ٹیلی ویژن جس کی پلیٹ فارم سے میں آپ کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتی ہوں مارننگ شو. اور یہ ایک ایچ ڈی چینل ہے جو پورے پاکستان میں سیٹلائٹ آپ اس کو لائیو بھی دیکھتے ہیں، اپنے ڈش پر بھی دیکھتے ہیں، کیبل پہ بھی دیکھتے ہیں. اور میں دل کی گہرائیوں سے وینس کا شکریہ کرتی ہوں جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوں. اور لیٹس سی اگر کوئی بھی اس وقت کسی کے گھر لائٹ نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پر، فیس بک پہ فوراً لکھیں گڈ مارننگ وتھ سبھی، آپ میرے ساتھ لائیو انٹریکشن میں آ جائیں گے. لیٹس سی میرے پروگرام میں بہت سارے اویئرنیس کے سیشن ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں اویئرنیس کے، ہیلتھ کے، اور ڈفرینٹ یعنی کہ ڈفرینٹ ہمارے جتنے بھی ایسی جگہیں ہیں جیسے ہم کسی آفس کی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں کی بات کرتے ہیں کہ بھئی اس جگہ پہ کیسے ہوتا ہے، اس جگہ پہ جانا کیسے ہوتا ہے، تو یہ پروسیجر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں، انٹرپرینور وومنس پہ بات کرتے ہیں. تو آج بھی ایک اچھا اویئرنیس کا آپ کو ٹیکس کے اوپر ہم بات کریں گے. میں بتا اس لیے رہی ہوں تاکہ آپ کو، اور ہمارے ساتھ کوکنگ بھی ہوگی اور ہمارے ساتھ ایز یوزول آج شاعری کا پروگرام ہے کیونکہ آج فرائیڈے. لیکن پہلے آپ کے خوبصورت سے میسج کی طرف چلتے ہیں. آج کا بھی میسج کہتے ہیں زندگی میں بہت ساری چیزوں سے، بے زبان چیزوں سے سیکھتے ہیں، پرندوں سے سیکھتے ہیں، پودوں سے سیکھتے ہیں، اور وہ چیز جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے کبھی کبھی ہم ان چیزوں سے بھی، بے زبان چیزوں سے سیکھتے ہیں. گاڑی سے سیکھتے ہیں، گاڑی کو حاصل کرنے کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے تو وہ ہمیں بہت ایک بڑا میسج دے جاتا ہے. فار ایگزامپل بچپن میں آپ نے ایک سائیکل چلائی ہوگی، سائیکل نے مجھے 3 میسج دیے. یہ کسی ایک پرسن نے اپنی سٹوری شیئر کی، ٹھیک ہے. بچپن میں نے بھی سائیکل چلائی تھی، واقعی میں ایسا ہی ہے، یہ ایک ریئل بات لگتی ہے اور ریئل سٹوری ہے. ایک شخص نے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے زندگی میں سائیکل نے 3 چیزوں کا سبق سکھایا. پہلا سبق کہ میں نے کسی سے سائیکل مانگی اور اس نے کہا کہ تمہیں چلانے آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے منع کر دیا. اس نے کہا یہ پہلا سبق سیکھا کہ اگر آپ نے کسی کی چیز لینی ہے تو آپ کی اپنی چیز ہونا ضروری ہے، دوسرا آپ پر بلیو نہیں کرے گا اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ پہلا سبق. لیکن جب میں نے اپنے والد سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے دلا دی. وہ کہتا ہے نا بچے ضد کرتے ہیں، چلیں جی انہوں نے دلا دی. پھر والد صاحب اور دوستوں نے مجھے اس پہ بٹھایا اور پیچھے کیریئر پکڑا اور مجھے چلانا شروع کر دیا. پھر سیکنڈ سبق ملا کہ جب ہم کوئی چیز زندگی کی راہ پہ گامزن ہوتے ہیں تو کچھ اپنے رشتے ہوتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. جب میں نے چلانا شروع کیا تو دوستوں نے پیچھے کیریئر پکڑا اور میں نے پیڈل مارنا شروع کر دیا. اور میں ڈرتے ڈرتے کبھی یوں کبھی گرتے تو سب نے کہا ہم تو گرنے نہیں. وہ جب چلنے لگی اور میں رواں ہوا تو پیچھے سے میں نے آواز دی کہ مجھے زیادہ وہ نہ کرو، زور مطلب اسپیڈ مت، دھکا زور سے مت دو. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے. لوگ کچھ ایسے رشتے ہوتے جو ہمیں گرنے نہیں دیتے. لیکن جب میں کانفیڈنس سے چلانے لگا پھر میں نے آواز دی تو انہوں نے دور سے آواز آئی کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو اس کے بعد جب میں ڈرنے کے خوف سے سائیکل کو چلا رہا تھا تو آخر کار میں سنبھل گیا. تیسرا سبق مجھے یہ ملا کہ زندگی کا سفر جو حقیقت کے قریب ہے وہ ہمیں اکیلے ہی طے کرنا ہوتا ہے. یہ بڑی بات ہے. ایک سائیکل نے، میں نے کہا نا 3 سبق. پہلا کیا کہا تھا میں نے آپ سے؟ جی ہاں، پہلا یہ کہ آپ کی اپنی چیز، کوئی آپ پہ ڈپینڈڈ نہیں ہوتا جو آپ کو چیز گفٹ کے طور پہ دے دے اور آپ اس کو ضائع کر دیں. یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی انویسٹمنٹ آپ پر لگاتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جب آپ کسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو اپنے اپریشیٹ کرتے ہیں. یس،
جس سے آپ بوسٹ اپ ہوتے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے ساتھ اپنوں کے ساتھ آپ کے دشمن بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو اکیلے سفر کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو ڈپینڈڈ نہیں ہونا پڑتا، دین آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے یو آر اے کیپیبل، اینڈ آپ کا جو راستہ ہے وہ آپ کو خود ہی منتخب کرنا ہے، آپ کسی کے اوپر ڈپینڈڈ نہیں ہوتے جو آپ کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر دے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ 3 سبق آپ کو ایک سائیکل نے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی، میں نے کہا نا دنیا کی، اللہ کی کائنات کی بہت سارے پرندے ہیں، کہتے ہیں کبھی باز کو اڑتے دیکھا ہے، کتنا اونچا ہوتا ہے لیکن نظر اس کی نیچے کی طرف ہوتی ہے، یہ ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے، وہ کتنی بھی بلندی پہ یا کتنا بھی اللہ پاک اس کو عزت دے دیتے، لیکن اس کی نظریں جو ہیں وہ، میں اکثر یہ شعر آپ کو سناتی ہوں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ درخت کی کبھی دیکھا طوفان آتا ہے، طوفان سے کوئی لڑتا نہیں، کیوں یاد رکھیے گا، طوفان سے کوئی، بے وقوفی ان درختوں کی ہوتی ہے، کبھی اس گھاس کو دیکھا ہے کہ جس طرف کی ہوا ہوتی ہے اس طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اور جب طوفان چلا جاتا ہے گھاس اسی طرح، لیکن وہ اکڑے ہوئے درختوں کو دیکھا ہے، جب ہوا چلتی ہے تو وہ ان کی اکڑ ان کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے، کیونکہ وہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کبھی جھکاؤ نہیں کرتے، تو پھر جب وہ ٹوٹتے ہیں تو وہ جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ تو زندگی کا بہت سا سبق ہم اپنے اللہ کی کائنات سے سیکھتے ہیں۔ لیٹس سی، میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ زندگی میں بہت سارے فیزز سے آپ گزرتے ہیں، لیکن اسٹرانگ وہی ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے، جس کو اپنے اپر کانفیڈنس اور اپنے رب پر یقین ہوتا ہے، تو وہ اس کو کوئی دنیا کی جو ہے وہ، میں کہوں گی جتنی بھی کوئی ہمت کر لے یا جتنا بھی جس کو کوئی ڈاؤن کرنا کوشش کرے، ناٹ پاسبل۔ تو آپ نے اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اور اپنی محنت، اپنے ہنر، اپنے اسکل کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ آپ ڈرے نہیں، ہمت ہمیشہ رکھیں، اور یہ زندگی میں ایک چیز یاد رکھے گا، لاسٹ ورڈ کہہ رہی ہوں، اس کے بعد بریک لوں گی، اس کے بعد ہم کچن میں جائیں گے۔ زندگی میں یاد رکھیے گا، جب آپ کے ساتھ کوئی پرابلم آتی ہے نا، جی ہاں، یاد رکھیے گا وہ آپ کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے، اور جب اللہ کوئی راستہ بند کرتا ہے تو اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کے لیے بہتری کا راستہ کھلنے والا ہے۔ لیٹس سی، لیتے ہیں بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ۔ پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح۔